یا کسی وجہ سے پسماندہ ہو تو وہ ان بچوں کی اور ان والدین کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کو مناسب مشورے بھی دیتے ہیں، جس سے کہ وہ اپنے بچوں کے نموی مسائل پر قابو پا سکیں۔ نموی نفسیات بچوں کے ساتھ ساتھ جوانوں اور بوڑھوں کے مسائل کا مطالعہ بھی کرتی ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ نموی نفسیات کے موضوعات عام نفسیات سے مختلف نہیں ہیں۔ نفسیات میں ہم ادراک، آموزش، یاد، تفکر، محرک اور شخصیت وغیرہ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ نموی نفسیات میں بھی ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کا مطالعہ نموی تناظر میں کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کئی ادوار سے گزرتا ہے، مثلاً شیر خوارگی، بچپن، لڑکپن، نوبلوغت، بلوغت، ادھیڑ عمری اور بڑھاپا۔ نموی نفسیات زندگی کے ان تمام مدارج کا مکمل مطالعہ کرتی ہے اور اس میں ہونے والی انسان کی نمو کو دیکھتی ہے اور اس نمو کے دوران ہونے والے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نموی نفسیات کے مطالعے کے کیا مقاصد ہیں، یعنی نموی نفسیات جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا جاننا چاہتے ہیں اور کیوں ہم نمو کو نفسیات کی ایک شاخ کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ نشو و نما کے مختلف ادوار میں ہونے والی تبدیلیاں کون کون سی ہیں، یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں، کون کون سے عوامل اور اسباب و حالات ان تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں، فرد کے کردار پر یہ تبدیلیاں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کی پیشن گوئی کہاں تک کی جا سکتی ہے، اور یہ تبدیلیاں انفرادی ہیں یا عالمگیر نوعیت کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان پوائنٹس کا کیا مطلب ہے۔ اب میں ان پوائنٹس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، نشو و نما کے مختلف ادوار میں ہونے والی تبدیلیاں کون کون سی ہیں، اور نمبر 2، یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹس انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ان کو میں اکٹھا ہی ایکسپلین کروں گی، یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب کون سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً جن ماہرین نے بچوں کے جسمانی نمو کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مثلاً بچہ اپنی پہلی اسمائل کب دیتا ہے، مکینیکل اسمائل کب دیتا ہے اور سوشل اسمائل کب دیتا ہے، وہ اپنے سر کو کب سنبھالنا شروع کرتا ہے، وہ کروٹ کب لینا شروع کرتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنا اور ہاتھ کب بڑھانا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھیں کسی چلتی ہوئی چیز کو فالو کب کس عمر میں کر سکتی ہیں، وہ سہارے سے کب بیٹھتا ہے، وہ سہارے کے بغیر کب بیٹھتا ہے، کرالنگ کب کرتا ہے، کھڑا کب ہوتا ہے سہارے کے بغیر اور سہارے کے ساتھ۔ مثلاً بچہ چلنا کب سیکھتا ہے، وہ زیادہ مشکل جسمانی حرکات کب کر سکتا ہے، مختلف سپورٹس میں استعمال ہونے والی جو مشکل اور پیچیدہ مہارتیں ہیں وہ کس وقت حاصل کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر بچے کی زبان استعمال کرنے کی صلاحیت کو دیکھا جائے تو نمو کے ماہرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً بچہ اپنی زندگی کا پہلا لفظ کب بولتا ہے، وہ لفظوں کو جوڑنا کب شروع کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جملے کب بولنا شروع کرتا ہے، وہ زیادہ مشکل اور پیچیدہ جملے کب بولنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مختلف قسم کی لینگویجز جو ہوتی ہیں جیسے سلینگ ہو گئی یا فارمل یا انفارمل لینگویج، اس میں کب تمیز کر سکتا ہے اور ان مختلف قسم کی زبانوں کو مختلف موقع کے مطابق کب استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح نمو کے ماہرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں مختلف ذہنی یا وقوفی صلاحیتیں کب پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً بچے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پہچاننا کب شروع کرتے ہیں، یا وہ مادے کی مقدار کو کب سمجھنا شروع کرتے ہیں، یا مثلاً وہ جیومیٹری کی مختلف شکلوں کو کب پہچاننا شروع کرتے ہیں، یا وہ کس عمر میں کتنی پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کون سے اسباب اور حالات و واقعات ان تبدیلیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے حالات اور واقعات کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اور ان کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، وراثت اور ماحول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کی صلاحیتیں اسی حد تک ڈٹرمن ہوتی ہیں جتنی کہ اس کو پیدائشی طور پر اپنے ماں باپ سے مل گئی ہیں، یا ماحول، والدین کی تربیت، اچھے حالات، سکولنگ، اچھا ماحول وغیرہ اس کی نشو و نما کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے۔ عوامل کا مطلب ہے اسباب، عوامل عامل کی جمع ہے، اور عامل کا مطلب ہے کہ وہ ساری باتیں جو کہ نمو پر اثر انداز ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نمو واقع ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں
عوامل اور اسباب ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ نمو کے عوامل میں وراثت کو بہت اہمیت حاصل ہے، خاص طور پر جسمانی جو انسان کی نمو ہے اور اس کی جو جسمانی خصوصیات ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ شکل و صورت، رنگ، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، قد کاٹ، یہ سب چیزیں ان سب چیزوں میں ہم اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور بعض اوقات یہ خوبیاں دادا دادی اور نانا نانی پر بھی چلی جاتی ہیں۔ جہاں تک جسمانی نمو کی بات کریں گے تو وہ تو وراثت سے بہت حد تک متعین ہوتی ہے، لیکن کیا انسان کی سماجی، جذباتی اور شخصیت کی نمو بھی وراثت سے متعین ہوتی ہے؟ مثلا ایک شخص کی شخصیت کی جو خصوصیات ہیں، کیا اس کو پیدائشی طور پر وراثت میں اپنے ماں باپ سے مل جاتی ہیں یا وہ ان کو اپنے ماحول سے حاصل کرتا ہے؟ اور اگر شخصیت کی نمو ماحول کی بدولت ہوتی ہے تو ماحول میں وہ کون کون سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کو اور اس کی سماجی اور جذباتی نمو کو پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نمو پاتا ہے تو اس کی صلاحیتوں میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور اس کے کردار میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں سے اس کا کردار مزید کس طرح سے بدلتا ہے؟ کیا اس سے اپنے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ یعنی مطابقت حاصل کرنے میں کوئی آسانی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں تک ان تبدیلیوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پیش گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے بتا دینا۔ جب ہم نمو کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بہت حد تک اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی بچے کے ابتدائی سالوں کو دیکھ کر اس کے بعد میں آنے والے اس کے ٹیلنٹس یا اس کی صلاحیتوں یا بعد میں اس کے آنے والی زندگی کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ بچہ زندگی